تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اور روزہ رکھیے تو اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلے تو روزہ رکھیے، اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے، فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے، رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے، رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہی سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیلنے، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے؟ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضییع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاک نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے
تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے.